اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں اکٹھا نہ ہو، کوئی بھی عورت کبھی بھی سفر اس حالت میں نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزیں سمجھائیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جانا، تنہائی میں بیٹھنا منع ہے، بڑی سختی کے ساتھ۔ لا یخلون، منع کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ تنہائی کے اندر چلے جائیں۔ اور ولا تسافرن امرأۃ، کوئی عورت کبھی بھی سفر نہ کرے الا ومعها محرم، مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ دار ضرور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قرآن کا حدیث کا حکم ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کوئی چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں، بس ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل جیسے منافق قسم کے لوگ بولتے ہیں، یار پردے کی کیا ضرورت ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، اگر نیت صاف ہے تو پھر برائی کہاں سے ہو سکتی ہے۔ یہ سوائے بے دینی، دہریہ ذہنیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی وہ عورت یا وہ مرد جس کے ساتھ کبھی نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ غیر محرم کہلاتا ہے۔ یعنی کزن ہے، چچا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، اس طریقے سے اور کوئی رشتہ دار ہیں، یہ سارے اجنبی ہیں، یہ سارے غیر محرم ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی عورت تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتی۔ بھابھی ہے، یہ بھی غیر محرم ہے، کیونکہ بھائی اگر طلاق دے دیتا ہے، اگر فوت ہو جاتا ہے تو بھابھی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ محرم نہیں ہے نا۔ اس طرح سے چچی یہ بھی محرم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر چچا طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو چچی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ ناجائز ہے۔ خیر، اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بتلائی کہ جس عورت کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، تنہائی میں آ جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں گلی کے اندر ایک لڑکا لڑکی آمنے سامنے ہو گئے، تنہائی ہے، بات کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی ضرورت کی بات ہے، مجبوری کی وجہ سے کرنی پڑتی ہے تو لوگوں کے سامنے، تاکہ شکوک و شبہات نہ ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی گھر والی کے ساتھ رات کے ٹائم پر بات کر رہے تھے تنہائی کے اندر، کچھ صحابہ سامنے سے گزرے، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے، فلاں بنت فلاں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے حیرت کے ساتھ عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں ہم بدگمانی کریں گے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ تو کبھی بھی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا تنہائی میں جائز نہیں ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی بیٹی کو اکیلے میں بائیکیا پر بھیج دیتے ہیں کہ وہ بائیکیا والا، موٹر سائیکل والا لے جاتا ہے، حرام ہے۔ آپ نے کار کے اندر، رکشے کے اندر لڑکی کو رکشے کے ساتھ مقرر کر دیا، وہ لڑکا اس کو لے جائے، کوئی بھی بندہ لے جائے، تو تنہائی ہے نا، اکیلے پن ہے نا، اجنبی ہے نا، اجنبی کے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کتنی بے غیرتی آ گئی ہے۔ سوزوکی کے اندر ایک طرف لڑکیاں بیٹھی ہیں، دوسری طرف لڑکے بیٹھے ہیں۔ کبھی بھی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی گاڑی جاتے ہوئے نظر آئے نا، پیچھے سے آپ ایک منٹ کے لیے صرف اسی سوزوکی کے پیچھے جائیں، دیکھیں کتنی شرارتیں کرتے جا رہے ہیں۔ یار ان کے ماں باپ کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ اس کا کچھ احساس کرے؟ پھر جب ماحول خراب ہوتا ہے پھر روتے ہیں، یار گھر میں برکت نہیں آتی، بیٹی نافرمان، بیٹا نافرمان، اور یہ ہے۔ پہلے سے کنٹرول کر لیں نا۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ جب بیٹھنے دینا منع ہے، اکیلے ہونا منع ہے، تو اسی کو تھوڑا سا دوسرے پہلو سے دیکھیں۔ آج کل کے اعتبار سے
موبائل پر اگر لڑکے لڑکی کا رابطہ ہے یہ بھی تو تنہائی ہے نا. اکیلے میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے دوسروں سے چھپتے ہیں، موبائل پر رابطہ کرتے ہیں تو یہ بھی دوسروں سے چھپ کر کرتے ہیں. تو کسی بیٹی کے پاس، بیٹے کے پاس اگر کسی اجنبی لڑکی کا نمبر ہے، فوری طور پر پٹائی کر کے، مار دھاڑ کر کسی بھی طرح سے وہ ختم کرا دو، ورنہ آگے آپ کے لیے بڑی مصیبت بن سکتی ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، کوئی عورت کبھی بھی سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، چچا ہو، دادا ہو، اس طرح کا کوئی قریبی رشتہ ہے، شوہر ہے، ان کے ساتھ جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. ویسے دور کا سفر 48 میل 78 کلومیٹر، بھلے حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، کتنی بڑی عبادت کا سفر ہو، جائز نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، بھلے اپنے گھر کے محلے میں کہیں بھی بیٹھے تو بھی ناجائز. دور کا سفر ہو تو بھی ناجائز. قریب کا سفر ہو اس میں بھی فتنہ ہے، خطرہ ہے کہ ظاہر ہے نوجوان لڑکا لڑکی ظاہر آپس میں ملیں گے تو بے حیائی ہونا یقینی ہے. ابلیس نے ایک بزرگ کو بولا کہ اگر رابعہ بصریہ جیسی پاک دامن عورت، حسن بصری جیسا پاک شخص، یہ بھی اگر تنہائی میں چلے جائیں گے تو میں ضرور ان کو برائی میں ڈال دوں گا. اب اس سے زیادہ کیا ہمارے بیٹے یا ہم خود کو ان سے زیادہ پاک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غیرت کی، شرافت کی، عزت کی زندگی نصیب فرمائے. ہر طرح کے فتنے سے، شرارتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.